ابھی یہ پورشن خالی ہے، اب تشریف لے آئیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اور مسجد میں جب آپ تشریف لاتے ہیں، اس دربار میں حاضری ہوتی ہے اللہ کے دربار میں، اور جس نام نامی سے اس وقت یہ مجلس منسوب ہے، یہ بابرکت مجلس، اس کے بھی اپنے کچھ آداب ہیں، اس کا ایک تقدس ہے۔ تو جس طرح ہماری گنگناہٹ اس وقت پوری مسجد میں گونج رہی ہے، یہ اس دربار کا شیوا نہیں رہا۔ آپ خاموشی سے تشریف رکھیں، غیر ضروری باتوں سے اجتناب کریں۔ آپ لوگ سب جاننے والے لوگ ہیں، علم رکھنے والے لوگ ہیں۔ بہت ساری باتیں جو اس وقت علماء آپ کے سامنے رکھیں گے، ممکن ہے اکثر اس میں آپ جانتے ہوں، لیکن عالم اور فاضل میں فرق یہ ہے، ہم میں اور ان میں فرق یہ ہے، ان کی باتوں میں اثر ہوتا ہے، ہم تو صرف کہانی بیان کرتے ہیں۔ وہ اس انداز سے بیان کرتے ہیں کہ جیسے ابھی اس کا نزول ہو رہا ہے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرش محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان گرامی، جس طرح آپ کھرامہ تشریف لا رہے ہیں مسجد میں، اس کا مطلب ہے کہ 11 بجے بھی سٹارٹ نہیں ہو پائے گا۔ آپ جو بھی باہر تشریف رکھے ہوئے ہیں، گراؤنڈ میں ہیں، اندر تشریف لائیے تاکہ جلسے کی کارروائی شروع ہو۔ اس مجلس میں، اس جلسے میں شامل ہونے کے لیے ہمیشہ پہل کرنی چاہیے۔ یہ راستہ کوئی اور ہے، یہ مجلس کوئی اور ہے، یہ دربار کوئی اور ہے۔ یہاں پہنچنے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لینی چاہیے۔ ہمارے پروگرام میں یہ سلامی وغیرہ شامل نہیں تھی، لیکن نوجوانوں کا اصرار، اللہ آپ کو سلامت رکھے، یہ ایک بڑی چیز ہے۔ اس کو بغیر تیاری کے نہیں کرنا چاہیے۔ آدمی اس کے لیے باضابطہ ریہرسل کرتا ہے، تیاری کرتا ہے، اور پھر مسجد کے شہر میں کیوں کرنی تھی؟ پھر ہم نے عیدگاہ میں کرنی تھی، جو واقعی اس کی جگہ تھی، مقام تھا۔ بہرحال کیا اچھا ہی ہے، جو کچھ ہوا اچھا ہوا۔ ذاتی طور پر میں کچھ اس میں سبکی محسوس کرتا ہوں، وہ اس لیے کہ شاید ہم لوگ ڈر کے مارے اندر آ گئے سلامی دینے کے لیے۔ لہذا کوئی ایسا پروگرام ہو تو پہلے بتا دیا کریں، اسی انداز سے اس کو لیا جائے گا، اس کے شایان شان لیا جائے گا، اس کے لیے باضابطہ تیاری ہو۔ بہرحال اب وقت ہوا چاہتا ہے
آپ تھوڑا تسلی سے، قرار سے، سکون سے تشریف رکھیں۔ اور جو باتوں کا شور مجھے سنائی دے رہا ہے یہ بند ہو۔ مسجد کا اپنا ایک تقدس اور دربار رسول کا اپنا ایک تقدس۔ نبی برک صلی اللہ علیہ وسلم جب خطاب کرتے تھے، کوئی بات صحابہ کے سامنے رکھتے تھے تو ماحول ایسا بن جاتا تھا، اتنی خاموشی اس محفل میں طاری ہو جاتی تھی، ان کے سروں پر اگر پرندے بھی بیٹھ جاتے تو وہ ہلتے نہیں تھے، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا، ایسا سکوت اس مجلس میں ہوتا تھا۔ اسی محسن انسانیت امام الہدیٰ کا یوم ولادت، اسی کا دربار ہے، گویا آپ اس دربار میں حاضر ہیں، ان کے مہمان ہیں، تو اسی انداز سے آپ کی نشست ہونی چاہیے، اسی انداز سے آپ نشست و برخاست ہونا چاہیے، اسی انداز سے ہمارا اس جلسے کی بیٹھک ہونی چاہیے، اس کا اپنا تقدس ہونا چاہیے، اس کا اپنا ایک مقام ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، ہم یہ جان پائیں، یہ سمجھ پائیں کہ مقام نبوت کیا ہے۔ جو باہر سے مہمان حضرت مولانا ارشد صاحب تشریف لانے والے تھے، وہ لائے ہیں رات کو، بس آپ کے آنے کی دیر تھی، اب جلسے کی کارروائی شروع کی جائے گی، آپ ذرا تشریف رکھیں، آرام سے سکون سے بیٹھ جائیں۔ یہ جو آپ کی ادھر ادھر کی چلت پھرت ہے اور بے گناہٹ ہے، اس کے وقار کو مجروح کرتا ہے۔ اگلا پروگرام ہمارا انشاءاللہ مستورات کے لیے بھی ہوگا، سیرت کے حوالے سے ہی، اس میلاد کے حوالے سے ان کا پروگرام آج بھی ہوتا، لیکن بارشوں کی وجہ سے تھوڑا پروگرام چوپٹ ہو گیا۔ اس پروگرام کے بھی لالے پڑے ہوئے تھے، لیکن بہرحال اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، نہ صرف مستورات کا پروگرام کریں گے بلکہ بچوں کا پروگرام بھی کریں گے، ان کے بھی تقاریری مقابلے ہوں گے انشاءاللہ، اور سیرت کوئز کے مقابلے بھی ہوں گے انشاءاللہ ان کو، تاکہ ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو یہ تو معلوم ہو، جس نامی کی وہ نسبت بتاتے ہیں، جس کے غلام ہونے کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، کہ واقعی ہم کو وہ معلوم بھی ہے کہ وہ کون، جس نسبت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، اس نے انسانیت کی خدمت کے لیے کیا کیا کارنامے انجام دیے، اللہ اور بندے کا رشتہ کیسے استوار کیا، معاشرے میں اخلاق کی بلندیوں کو تک کیسے پہنچایا ہے۔ وہ قوم جو ایک ذاتی اناد کی وجہ سے برسوں لڑتی رہی، کبھی کبھی قبائلی لڑائی 100 سال تک بھی رہی، اور انہوں نے اس کو ایک امت بنایا، وہی لوگ آپس میں شیر و شکر ہو گئے، وہی آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ یہ اس محسن انسانیت کے اعجاز۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے اور ان مجلسوں میں بیٹھنے کی توفیق عطا کرے، اور نہ صرف بیٹھنے کی توفیق عطا کرے، جو بات ہوتی ہے یہاں پر، جو تقاریر ہوتی ہیں، سیرت کے جو مختلف گوشے اجاگر کیے جاتے ہیں، اللہ ہم کو توفیق بھی دے ان پر عمل کرنے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لائے ہیں
وہ اس لیے لائے ہیں کہ انسانیت اس پہ عمل کرے، اور جو ایمان کا دعویٰ رکھتے ہیں اس پر زیادہ فرض بنتا ہے وہ سب سے زیادہ اس پر عمل کرے۔ اللہ سلامت رکھے۔ آپ کی اجازت سے اب جلسے کی کارروائی شروع ہو جاتی ہے، تو میں جناب مولانا عبداللہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اس محفل کا آغاز کلام اللہ سے کریں۔ محمد عبداللہ صاحب۔